یہی ایک کیس تھا پھر کہ جب یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کسی پارٹی کے الیکشن کو نہیں تسلیم کر رہا تو پھر اور کیا پیمانہ ہو سکتا ہے. تو جب وہ الیکشن ہی نہیں ہوا اور اس پارٹی کی باڈی ہی نہیں ہے تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس پارٹی کو الیکشن سمبل نہیں دیا جا سکتا. اس پہ اب جو الیکشن کمیشنرز نے جو فیصلہ کر لیا ہے جو کہ ابھی اناؤنس نہیں کیا ہمارے علم میں ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ انہوں نے 4 درخواستیں مسترد کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ دائرہ اختیار ہمارا ہے اور سپریم کورٹ بھی مانتی ہے اور الیکشن ایکٹ میں بھی ہے اور رولز میں بھی ہے, ایوری ویئر از دیئر. الیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے رولز کے مطابق الیکشن نہیں کروائے, اور کوئی یہ پہلی نہیں ہے, یہ 3 دفعہ پہلے کا بھی ہم ریجیکٹ اسی بنا پہ کر چکے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت تک لٹکا دیں جب تک سپریم کورٹ نے ایسی کوئی پابندی ہم نے پہ نہیں لگائی. تو یہ اب نتیجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے. یہ فیصلہ اناؤنس تو ہو جائے گا. یہ نتیجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں, کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ واقعی لندن میں ہیں اور وہ فٹ پاتھ پہ نہیں ہیں, وہ ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں اور وہ فلیٹ سینٹرل لندن میں واقع ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ ہے. اس فلیٹ کی قیمت 3 کمروں کا فلیٹ ہے. زلفی بخاری صاحب کا یہ اصل معاملہ جو اس سے لنک کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا. زلفی بخاری جب یہاں پہ وزیر مملکت کے برابر عہدہ لے کے عمران خان کے مشیر بن گئے تو ان کی جو دوہری شریعت ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی. تو وہاں پہ ثاقب نثار نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ وزیر مملکت تو نہ رہیں لیکن مشیر کے طور پہ رہ سکتے ہیں. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار لندن میں واقعی فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں, وہاں فلیٹ میں نہیں رہ رہے, اور فلیٹ کا کیا چکر, اس کی تفصیل بتاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کا الیکشن جو ہے وہ ایک معمہ بن گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک اور فیصلہ تیار کر رکھا ہے اس حوالے سے, جو ابھی سنایا تو نہیں گیا لیکن اس کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. تو پہلے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, یہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے, انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی کے اندر جو الیکشن کروائے جاتے ہیں یہ الیکشن ایکٹ کے تحت بڑا ضروری ہے. ڈیموکریسی کی یہ بنیاد ہوتے ہیں چونکہ پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز, تو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور وہ سٹرکچر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتا ہے. جو بھی اس پارٹی نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا ہو, جس طرح کی انہوں نے اپنی ہیرارکی بنائی ہو, عہدے بنائے ہوں, وہ اس کے مطابق چلتا ہے ان کا. لیکن الیکشن کمیشن کے دائرے میں وہ تب آتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی آئین ہے, جو بھی آپ کی ہیرارکی ہے, اس کے آپ الیکشن کروائیں گے. یعنی کہ آپ کے جو جنرل باڈی ہے, جو آپ کے ارکان ہیں پارٹی کے, جو باقاعدہ رکن بنتے ہیں, ان کے درمیان ایک الیکشن کروائیں. وہ چنیں کہ آپ کا چیئرمین یا آپ کا صدر, جو بھی اس کا نام رکھا ہوا آپ نے, وہ کون ہوگا, جنرل سیکرٹری کون ہوگا, سیکرٹری کون ہوگا, اور باقی عہدے کون ہوں گے. تو یہ الیکشن کرانا بڑا ضروری ہے. اب یہ الیکشن پارٹی کرواتی ہیں ادھر ادھر کر کے, بس آپ کو پتہ ہی ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, وہی رہتے ہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ کار اڈاپٹ تو کیا جاتا ہے نا. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طریقہ کار پہ آ جاتا ہے, کبھی وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے, کبھی وہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. لیکن اب تو تحریک انصاف پہ سختی ہی ہونی تھی, یہ تو طے شدہ تھا. جب آپ وہ کیا کہتے ہیں پنگا لیں تو اس کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے. تو اب پنگا تو لے لیا تھا لیکن اس کے مطابق تیاری نہیں تھی. کرونا کے دنوں سے لے کے یہ معاملہ چل رہا تھا. کرونا میں انہوں نے پوسٹ پون کرایا, حکومت ان کی اپنی تھی, بار بار درخواستیں دی, پوسٹ پون ہوتا گیا کہ ٹھیک ہے جی کروا لیتے ہیں. پھر 2022 میں جب الیکشن کی, اچھا یہ مسئلہ کیا بنا ہوا تھا, کیوں پوسٹ پون ہو رہا تھا, یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے. کہ جسٹس وجی تھے اس وقت, انہوں نے بنا دیے ان کو چیف الیکشن کمشنر اپنی پارٹی کے الیکشن کے لیے. اب وہ بڑا ایک دبنگ آدمی تھے اور بڑے اصول پرست آدمی تھے. انہوں نے جو الیکشن کروائے ان پہ ان کا مسئلہ بن گیا.
وہ جو چاہتے تھے جس طریقے سے وہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی مرضی کے، دیکھیں ہر کوئی اسی طرح کرتا ہے، لیکن یہ کہ تحریک انصاف کے معاملے میں تو اس طرح نہیں پھر ہونا چاہیے نا، بینچ مارک ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کے لیے کیوں ہو، انہوں نے تو اپنے لیے بینچ مارک ڈیفرنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب سے ڈیفرنٹ ہیں، سب سے مختلف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی طرح لوگ جانچیں گے بھی، اسی طرح جانچ کا پڑتال کا پیمانہ بھی وہی ہوگا۔ تو پھر یہی ہوا کہ جسٹس جی نے جس طریقے سے اصول پرستی کے تحت، اصول پسندی کے تحت الیکشن کرانا چاہیں وہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ لنگر آن ہوا، تو پھر بعد میں انہوں نے ایک بیوروکریٹ تھے، سینئر بیوروکریٹ، سیکرٹری داخلہ بھی رہے ہیں، تسنیم نورانی صاحب، وہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے، ان کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا۔ اب ان کے الیکشن بھی قابل قبول نہیں تھے ان کو، تو یہ معاملہ تھا بیسیکلی۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی اب آپ الیکشن کروا لیں۔ جب کہا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کب کہا، جب یہ دوربین کے خوردبین کے نیچے آئے، جب ان کا جائزہ لینا شروع ہوا، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی زیر عتاب آتا ہے، اور جب کسی نے خود ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ مصیبت کو آواز دی ہو، تو انہوں نے تو خود ہی دی تھی، چیئرمین پی ٹی آئی صاحب، بانی چیئرمین جسے کہتے ہیں، یا بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو باڈی چل رہی ہے پہلے، وہ الیکشن کرائے گی، اور پھر اگلا الیکشن پھر اس کو الیکشن مانا جائے گا۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو باڈی چل رہی تھی وہ بدل دی، کوئی اور باڈی لے آئے، اور ان کے تحت الیکشن کرایا۔ الیکشن جب وہ رزلٹ جا کے جمع کروایا تو الیکشن کمیشن نے اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کی، تو اس میں جا کے دوسرے جو لوگ تھے پارٹی سے باہر جو ناراض تھے، انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا، کیونکہ وہ حصہ لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے حصہ نہیں لینے دیا، الیکشن اوپن ہی نہیں ہوا، وہ فارغ ہو گیا۔ تو جب یہ الیکشن ان کے کوئی 3 سے 4 دفعہ انہوں نے الیکشن کروا کے اس طرح کے، جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے بالکل مخالفت میں تھے، وہ کروا کے جمع کروائے تو وہ نہیں ہوا۔ تو یہی ایک کیس تھا پھر کہ جب یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کسی پارٹی کے الیکشن کو نہیں تسلیم کر رہا تو پھر اور کیا پیمانہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ الیکشن ہی نہیں ہوا اور اس پارٹی کی باڈی ہی نہیں ہے، تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس پارٹی کو الیکشن سمبل نہیں دیا جا سکتا، پارٹی کو، یعنی کہ پارٹی از دیئر، الیکشن سمبل نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ فیصلہ تھا جس میں بڑا ہوا کار مچی کہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا ایسا کام کر دیا ہے کہ اب یہ دیکھیں آپ نے قانون کے مطابق خود عمل نہیں کیا ہوا، آپ نے ہر چیز کو فار گرانٹڈ لیا ہوا تھا کہ جس طرح سے لائے گئے اسی طرح سے آگے بڑھائے جائیں گے، تو ایسا تو ہوا نہیں نا، پھر ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ہاتھ کھینچا تو میں نے جیسے بتایا کہ پھر ہر چیز کا جائزہ لیا جانے لگا، ایک ایک چیز کا، جزیات کا، تو اس میں یہ بھی پکڑے گئے، الیکشن بھی پکڑا گیا۔ اب یہ ہے کہ اب وہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ الیکشن کمیشن میں وہ کیس لگا ہوا ہے، علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر اس کو پرسیو کر رہے تھے، لیکن پھر علی ظفر سے آپ کو پتہ ناراضگی ہو گئی ہے، اب ان کی جگہ پہ یہ بھی وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ الیکشن چیزوں کو اور لنگر آن کرنے کی، تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ الیکشن یہ سنا جانا تھا 27 اگست کو، ان کی تاریخ تھی، اس سے 2 دن پہلے انہوں نے وکیل چینج کر لیا، عزیر بنڈاری صاحب لے آئے، انہوں نے کچھ 4 درخواستیں دے دی۔ اب انہوں نے 4 درخواستوں میں کیا کہا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی سرٹیفکیٹ دیا جائے ہمارے الیکشن کا، جو ہم نے کرا لیا ہے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرے الیکشن کمیشن۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے الیکشن کا جائزہ لے۔ تیسرا یہ کہ اس کیس کو لٹکا دیا جائے اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا مخصوص نشستوں والا۔ تو اس پہ اب جو الیکشن کمیشنرز نے جو فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ ابھی اناؤنس نہیں کیا، ہمارے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یہ انہوں نے 4 درخواستیں مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دائرہ اختیار ہمارا ہے، اور سپریم کورٹ بھی مانتی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں بھی ہے، اور رولز میں بھی ہے، ایوری ویئر از دیئر، کہ ہمارا اختیار ہے۔ دوسری بات، الیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے رولز کے مطابق الیکشن نہیں کروائے، اور کوئی یہ پہلی نہیں ہے، یہ 3 دفعہ پہلے کا بھی ہم ریجیکٹ اسی بنا پہ کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات، الیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے رولز کے مطابق الیکشن نہیں کروائے، اور کوئی یہ پہلی نہیں ہے، یہ 3 دفعہ پہلے کا بھی ہم ریجیکٹ اسی بنا پہ کر چکے ہیں۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت تک لٹکا دیں جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں فیصلہ دیتا، تو سپریم کورٹ نے ایسی کوئی پابندی ہم نے پہ نہیں لگائی۔ تو یہ اب نتیجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے، یہ فیصلہ اناؤنس تو ہو جائے گا۔ یہ نتیجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں، یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں سائن وائن کرنے کے لیے ارکان اسمبلی پہ ادھر ادھر، وہ نہیں وہ کر سکتے۔ اور تحریک انصاف موجود ہے لیکن اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اس کے کوئی عہدیداروں کا ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھی ایک۔ دوسرا اب چلتے ہیں اس طرف کہ ثاقب نثار واقعی لندن کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا فٹ پاتھ بیٹھے، کوئی کہہ رہا وہ چابی کے انتظار میں ہے، چابی کسی فلیٹ کی۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ واقعی لندن میں ہیں اور وہ فٹ پاتھ پہ نہیں ہیں، وہ ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں، اور وہ فلیٹ سینٹرل لندن میں واقع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ ہے، اس فلیٹ کی قیمت۔ 3 کمروں کا فلیٹ ہے۔ لندن میں فلیٹ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑا مہنگا کام ہے وہاں پہ۔ تو یہ 3 کمروں کا فلیٹ جو ہے، اس کی جو قیمت میں نے آپ کو بتائی ہے، تو وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ فلیٹ جو ہے وہ اس میں ان کا صاحبزادے رہ رہے تھے، نجم ثاقب لندن میں کہیں کسی کمپنی میں کوئی انٹرنشپ یا کچھ اس طرح کو کام کرنے گئے ہوئے ہیں، شاید جاب بھی ادھر ہی کر رہے ہوں یا کرنی شروع کر دی ہو۔ ہمارے سورس نے ان کو 3 مہینے پہلے تک تو ادھر ہی دیکھا تھا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ بڑے خاصی مہنگے جوتے اور کپڑے پہنتے ہیں۔ تو 3,000 پاؤنڈ کے وہ صرف شوز پہنتے تھے جو اس وقت تھے وہ وہاں پہ۔ اس وقت تک وہ ویسے ملازمت نہیں کر رہے تھے، اب ہو سکتا ان کو مل گئی ہو، کوئی انٹرنشپ یا اس طرح کو کچھ کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو فلیٹ ہے اس کا مسئلہ کیا بنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو میزبان ہیں جن کا فلیٹ ہے وہ زلفی بخاری ہیں، لیکن زلفی بخاری کے اپنے نام پہ نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ طریقہ کار ہے کہ اپنے نام پہ چیزیں نہیں لوگ رکھتے، کمپنی بنا لیتے ہیں، کمپنیوں کے نام پہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ان کا ہی ہے۔ تو انہوں نے شاید خود ہی کہیں سائٹ سے نا ایک خبر نکال دی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو وہ اس طرح سے خبر نکلی ہے۔ خبر میں درستگی ہے، اتنی غلط خبر نہیں ہے کہ نجم جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ فلیٹ اب ان کے نام ہو جائے، تو وہ نام نہیں کروایا جا رہا۔ بڑا مہنگا فلیٹ ہے، مطلب انہوں نے یہ کہا جب یہ ان کے بیٹے گئے تھے وہاں پہ، وہ پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ رہتے جائیں جی، آپ رہ لیں اس میں۔ اب یہ کہیں پہ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی ظاہر ہے، ایسے تو نہیں وہ اب چاہ رہے یہ کہ یہ فلیٹ پھر ان کے نام کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کی ایک خواہش تھی ان کی، وہ ادھر ہی ہیں، کہتے ہیں ادھر ہی رہیں گے ثاقب نثار صاحب، اب شاید واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو وہ فلیٹ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے نام ہو جائے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں فلیٹ نام ہونے کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے وہاں پہ شو کریں، وہاں کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے پاس اتنی رقم ہے، اس فلیٹ کی میں رقم ادا کر کے اپنے نام لیتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ کاروبار ادھر کر رہا ہوں، یا یہ میری وجہ ہے، یہاں وجہ بھی دینی پڑتی ہے کہ میں کیوں پھر یہ لینا چاہ رہا ہوں۔ تو دونوں چیزیں شاید ان کے پاس اور نہیں ہیں ظاہر ہے، تو وہ تو فلیٹ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نام کر دیا جائے۔ تو لیگلی اگر یہ سیدھا فلیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے جس نے دینا ہو وہ دے سکتا ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، وہ رقم ادا کر دے، وہ کسی اور طریقے سے کر دے، وہ پتہ نہیں گفٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ برطانیہ کے قانون میں گفٹ ہے یا نہیں ہے کہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن فلیٹ تو اگر کوئی دینا چاہے، کوئی چیز اپنی دینا چاہے تو دے سکتا ہے نا، کوئی تو طریقہ ہو گئی۔ تو وہ چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو دے نہیں رہے، وہ ادھر ہی رہے، لیکن ان کے نام نہیں وہ لگا رہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے۔ وہ زلفی بخاری صاحب کا یہ اصل معاملہ جو اس سے لنک کیا جا رہا ہے، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، زلفی بخاری جب یہاں پہ وزیر مملکت کے برابر عہدہ لے کے عمران خان کے مشیر بن گئے،
تو ان کی جو دوہری شریعت ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی. تو وہاں پہ ثاقب نثار نے جو فیصلہ دیا ایز چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ وزیر مملکت تو نہ رہیں لیکن مشیر کے طور پہ رہ سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ یعنی کہ چیلنج یہ ہوا تھا کہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں، وزیر مملکت کا عہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ رہے، بے شک مشیر رہ سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ دیا تھا ان کو. بڑی ہائپ تھی اس کیس کی اور بڑا اس وقت یہ رولا پڑا تھا. تو اس میں جب یہ اتنا بڑا ریلیف انہیں مل گیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن اب انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی مطالبہ کیا تو وہ اب پورا کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہیں سائٹ سے کہ خبر نکال دی ہے تاکہ یہ خبر پھیل جائے اور پھر یہ ڈسکشن ہو جائے گی. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ اچھا چلو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ رہنا جب تک ہے اب رہ سکتے ہیں آپ، وہ نام نہیں کروانا، یہ اصل ایشو یہ ہے. تو اس لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی فٹ پاتھ پہ چلے گئے ہیں، فلیٹ نہیں ملا تو پھر نہیں ملا یار. مطلب کوئی بعض ساری چیزیں، ساری خواہشیں پوری تھوڑی ہوتی ہیں. سنا ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری بھی ادھر ہی کہیں رہ رہے ہیں، تو وہ بھی کسی فلیٹ میں ہی رہ رہے ہیں نا. تو میں نے جیسے کہا کہ بڑے مہنگے فلیٹ ہیں، بڑی مہنگی رہائش ہے لندن میں، رہنا کھانا پینا، تو یہ لوگ جو افورڈ کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو خبر اس میں یہ ہے کہ وہ اب واپس آنے کو تیار نہیں. تو مزید اپڈیٹ جو بھی ہوگی انشاءاللہ اب تک پہنچاتے ہیں.